نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ نام سے واضح ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، ہمارے سروں کے تاج صحابہ، سبحان اللہ۔ تو اس پروگرام میں کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اور ان کی سیرت بیان کرنے سے عمل کا جذبہ بڑھتا ہے، اپنے لیے ہدایت کے رستے تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی یقیناً ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے۔ تو ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہمارے مبلغین گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی سیرت سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا فیضان نصیب فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر گفتگو کی جائے گی، ان کی سیرت پر بیان ہوگا، ان کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، اور ان کے مختلف زندگی کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا، اور اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے روشنی اکٹھی کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت کی برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیں۔ سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج ہمارے منعم مدنی اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے منعم بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے دوسرے مبلغ ہیں ہمارے آصف اقبال مدنی صاحب، ہمارے ساتھ جلوہ فرمائے۔ آصف بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ دونوں مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ جن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ بڑے ہی عظیم صحابی ہیں، جن کا لقب ہے خادم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادم، اور یہ اس لقب سے مشہور ہوئے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بڑی دعائیں ملی، اور ایسی دعائیں ملی کہ جن کی برکتیں دنیا نے دیکھی، جن دعاؤں کا ثمر، جن دعاؤں کا صلہ دنیا نے دیکھا۔ یہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے باغ میں لگنے والی کھجوروں سے مشک کی خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ یہ کون سے صحابی رسول ہیں؟ آپ بھی گیس کریں، آپ بھی سوچیں کہ جن کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آیا کرتے تھے، اور یہ سب دعائے مصطفیٰ کا ثمرہ تھا، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا۔ میری مراد حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جی ہاں، آج ان کی سیرت پر انشاءاللہ ہمارے مبلغین گفتگو کریں گے، ان کی سیرت پاک بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پہلے میں منعم مدنی بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ منعم بھائی، آپ ان کا تفصیلی تعارف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں اور عظمتوں سے نوازا ہے، بے شک، اور ہر ایک کا اپنا ایک نمایاں وصف ہوتا ہے۔ کوئی کسی یعنی اعلیٰ قسم کے اوصاف ہی ہیں ان کے، بے شک، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک ایسا وصف ہوتا ہے جس میں وہ مشہور ہو جاتا ہے، جس کو وجہ شہرت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کو خادم النبی کہا گیا، واہ واہ واہ، سبحان یعنی آقا علیہ السلام کی خدمت کا ان کو شرف نصیب ہوا۔ اللہ۔ اور آپ کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ انصار کا، جو قبیلہ خزرج جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک شاخ تھی، اور بنو نجار، وہاں سے آپ کا تعلق تھا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور کنیت ان کی ام سلیم ہے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ اور والہانہ محبت فرمایا کرتی تھی، اور جب جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی ہے تو جو انصار لوگ تھے ان کے مردوں اور عورتوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر تحائف پیش کیے، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور تحائف پیش کیے۔ تو آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں سیدنا انس بن مالک بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ اپنے اس بیٹے کو لے آئیں، یعنی حضرت انس بن مالک کو، جن کی عمر اس وقت تقریباً 8 سے 10 سال کے قریب تھی، ان کو لے آئیں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انصار کے مردوں نے بھی آپ کو تحفے دیے ہیں، عورتوں نے بھی آپ کو تحفے دیے ہیں، میرے پاس تو دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ اپنا ایک لال ہے، یہ لے کر کے آئی ہوں، اس کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیں، یہ آپ کے پاس رہے گا اور آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ اور حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پھر خدمت کرتے رہے، پھر سفر ہو یا حضر ہو، جنگ ہو یا صلح ہو، ہر مقام پر ہر حال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ظاہری وصال فرمایا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے، انہوں نے تو ایسے ایسے القاب لکھے ہیں، کمال کر دیا، کہا کہ آپ امام بھی تھے، آپ محدث یعنی بہت بڑے حدیث کے عالم بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے، کیونکہ بصرہ کا آپ کو مفتی کہا جاتا تھا، کیوں نہ ہو کہ صحبت پاک مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی صحبت پائی ہے اور آقا علیہ السلام سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ جو ہے آقا علیہ السلام سے کے فیض میں سے پایا ہے۔ اور حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ آپ امام تھے، آپ محدث تھے، آپ مفتی تھے، آپ مقری تھے، یعنی قرآن پاک پڑھانے والے تھے۔ اسی طرح آپ کو روایت الاسلام کا لقب دیا گیا، یعنی اسلام کے راوی، آپ سے تقریباً 200 لوگوں نے سے روایتیں لی ہیں، یعنی آپ سے حدیثوں کو روایت کیا ہے، 200 لوگوں نے آپ سے روایت لی ہے، اور تقریباً بذات خود جو آپ سے حدیث مروی ہیں وہ تقریباً 2000 سے زائد ہیں، 2000 سے زائد جو ہے وہ روایات آپ سے مروی ہیں، یعنی ایک دین کا بہت بڑا حصہ آپ کے ذریعے جو ہے امت تک پہنچا ہے۔ اسی طرح آپ کے القاب میں جو ہے وہ خادم النبی کا بھی لکھا گیا، اور کہا کہ تلمیذہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد خاص تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے تھے۔ ان جیسے خوبصورت اوصاف کے ساتھ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا کہ جب آپ جو ہے یہاں سے جو ہے وہ مدینہ سے بصرہ کی طرف چلے گئے تھے، اور وہیں پر آپ نے جو ہے رہائش اختیار کر لی تھی، وہیں پر آپ نے دین کا کام کیا، اور پھر بصرہ کے اندر ہی آپ کا وصال ہوا ہے، اور بصرہ سے کچھ فاصلے پر آپ کا مزار موجود ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ نے سنا، مدنی چینل کے ناظرین، روایت الاسلام آپ کا لقب ہے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ روایتاً آپ کے ذریعے پہنچا، اور تمامی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پاک میں رہنے والے ہیں، لیکن کچھ اوصاف ایسے ہیں بعض صحابہ کے وہ لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم النبی کے لقب سے ملقب ہوئے، اس لقب سے مشہور ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے کم و بیش 10 سال کا عرصہ۔ آصف بھائی، غالباً یہ ذکر کیا جاتا کہ 10 سال کا عرصہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں گزارا۔ میرے کو یہاں یہ بات یاد آئی کہ 2 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ایک شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 2 سال رہے، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی کچھ عرصہ آپ نے اکتساب فیض کیا غالباً۔ تو 2 سال آپ نے ایسے گزارے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو دنیا مانتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال جو 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزرے، اور کیا کچھ فیض پایا ہوگا آپ نے اہل بیت کے ان چشم و چراغ سے، تو فرماتے کہ یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو جس نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارے ہوں، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی آپ اگر ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کہ بے شک اللہ کے ہاں جو دین قبول ہے وہ اسلام ہے۔ اب دین اسلام کے آنے کے بعد کوئی اور دین کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، اور خوش نصیب ہی اسلام کے دامن میں آتے ہیں۔ صحیح۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بڑی اونچی ذات والے لوگ بھی موجود تھے، اور بڑے نسب والے بھی لوگ موجود تھے، لیکن رب العالمین کا ازلی
فضل و کرم جن لوگوں پر ہوا واہ واہ اور جنہیں اللہ رب العالمین نے منتخب کیا واہ واہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے، واہ خود آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وختار علی اصحابی، سبحان کہ اللہ اللہ پاک نے میرے صحابہ کا خود انتخاب کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر بندہ کوئی حکومت کرتا ہے، حاکم بنتا ہے، بادشاہ بنتا واہ ہے، واہ تو اپنے جو ہے وہ درباری خود منتخب کرتا ہے، صحیح بات ہے، اپنے مشیر خود منتخب کرتا ہے، اپنے خادم خود منتخب اپنی کرتا ہے۔ پسند کے لوگ منتخب کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے لیے اگر وزراء کی بات کی جائے، اللہ انتخاب رب العالمین کا ہے، کیا شان ہے، آپ کی ازواج کی بات کی جائے، واہ واہ انتخاب رب العالمین کا ہے، آپ کی آل کی بات کی جائے، انتخاب رب العالمین کا ہے، اور آپ کے اصحاب کی بات کی جائے تو انتخاب رب العالمین واہ کا واہ ہے۔ واہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ہمارے منیم بھائی نے بیان بھی کیا کہ آپ جو ہے وہ 8 یا 9 سال کی عمر میں یا پھر 10 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ اپنی امی جان کے ساتھ آئے تھے، تو والدہ کے ساتھ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، واہ واہ اور عمر کتنی ہے؟ 8 سال، 9 سال یا 10 سال۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا، سبحان اللہ، اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں اپنی غلامی کا شرف عطا کیا اور دار اسلام میں انہیں قبول فرمایا۔ واہ واہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسلام میں داخل ہونا، اس پر علماء نے، بخاری شریف کے شارحین نے اور مسلم شریف کے شارحین نے صحیح، اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام درست ہے، واہ جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا واہ واہ اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ سبحان اللہ، اب آپ کے قبول اسلام سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، اور پھر آپ کے ذریعے اسلام کو کتنا فائدہ ہوا؟ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر روایات کو آپ بیان کرنا، 2286 روایات ملتی ہیں واہ واہ جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور جس میں بخاری اور مسلم شریف میں کوئی 180 کے قریب روایات ہیں جو امام بخاری امام مسلم دونوں متفق ہیں ان کی واہ واہ روایت واہ، سے، سبحان اللہ، اور 80 حدیثیں وہ ہیں جو جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بیان کی ہیں جو امام مسلم نے بیان نہیں کی، صحیح، اور 70 حدیثیں امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیان کی ہیں جو امام بخاری نے روایت نہیں کی۔ اللہ تو یوں آپ دیکھیں کہ جو قرآن پاک کے بعد مستند ترین حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم شریف ہے، تو ان میں آپ کی روایات اس کثرت سے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیض، اتنی زیادہ احادیث کا ملنا، صحیح، اتنی زیادہ احادیث کا پانا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کی برکت بے ہے شک بے شک، کہ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت انہیں اس قدر میسر آئی، صحیح، اور آپ یہ دیکھیں اتنا قریب رہیں، بالکل، اور ان کا جو مشاہدہ ہے جو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر، تو اس کے اعتبار سے فقہاء، علماء، محدثین مسائل کا جو ہے وہ استدلال بھی کرتے ہیں ان کی فرامین سے، کہ صحیح، یہ بیان کرتے ہیں اپنا مشاہدہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے صحیح، اور آپ نے 10 سال قربانی فرمائی، صحیح، تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح، کیونکہ آپ قریب ہیں اور آپ دیکھا، دیکھ رہے ہیں کہ بالکل، 10 سال رہے اور 10 سال ہی قربانی فرمائی۔ واہ واہ، اب علماء اس سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں قربانی کا وجوب اس قدر اہم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی قربانی ترک نہ ہر فرمائی، سال قربانی، ہر سال قربانی واہ کی ہے۔ اب قربانی کی جگہ کچھ اور چیز، کوئی پیسے یا کچھ اور نہیں دیا جا سکتا، اگر اس کا کوئی بدل ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کبھی موقوف بھی فرماتے۔ صحیح، تو آقا کریم علیہ السلام کا اس قدر مواظبت کے ساتھ واہ واہ، اور ہمیشگی کے ساتھ اس کو کرنا، یہ بھی اس کے وجوب کی ایک دلیل ہے۔ بے شک، تو خیر، ایک برسبیل تذکرہ ایک بات آئی صحیح، کہ صحبت جس کی زیادہ تھی اس کے بیان سے، اس کے قول سے علماء نے استدلال کیا، صحیح، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، صحیح، اور اس بات کو بیان کیا کہ صحبت کس قدر مؤثر ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے، فیض ملتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ واہ واہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ثابت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کیا ننھی عمر میں، کیا چھوٹی بات، عمر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت فرمائی۔ کیوں؟ سبحان اللہ، آپ نے طویل عمر پائی تھی،
آپ کی عمر آپ دیکھیں کتنی طویل ہوئی کہ آپ نے 91 سال 91 ہجری 92 ہجری یا 93 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کی عمر 103 سال ہوئی. صحیح. اتنی طویل آپ نے عمر پائی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق 70 ہجری میں آپ پیدا ہوئے, ایک روایت کے مطابق اب 80 ہجری میں پیدا ہوئے. تو آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا اور آپ سے روایت کی. اللہ اکبر. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ بندہ غور کرے, اب یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی برکت ہے نا. علماء ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بخاری شریف میں صحیح. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 13 یا 20 روایتیں ایسی ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان پہ ناز ہے. کیوں؟ وہ ثلاثیات بخاری ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان صرف 3 لوگوں کا بیچ میں واسطہ ہے. یعنی امام بخاری روایت کرنے میں 3 لوگ ہیں صرف. ایک امام بخاری کے استاد ہیں, پھر یعنی وہ تبع تابعی, پھر اتابعی, پھر صحابی, اور پھر نبی کریم علیہ السلام. باقی اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں اس میں کہیں 4 راوی ہیں, 4 واسطے ہیں, کہیں 5 واسطے ہیں, 6 واسطے بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں 3 واسطوں سے یا اس سے زیادہ واسطوں سے نیچے آ کر حدیث اتنی مستند ہے, تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کتنی مستند ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے سنا, اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. فرماتے ہیں کتنی عظیم سند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, اور وہ برکت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. تو یوں علم کے اعتبار سے دیکھیں, اور فقہ حنفی جس کو ہم فالو کرتے ہیں, ہم اس کی پیروی کرتے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا حصہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا اور اطاعت کا, پیروی کا مروی ہے. سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ کے بچپن کے اسلام قبول کرنے کی برکت ہے ماشاءاللہ کیسے ظاہر ہوئی کہ آج دین کا بہت بڑا حصہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حدیث کی صورت میں ہمیں پہنچا. اور پھر ضمناً یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے حدیثیں لی ہیں, ملاقات ثابت ہے, ان سے آپ نے حدیثیں روایت کی ہیں. سبحان اللہ, کیا شان ہے ہمارے صالحین کی, ہمارے اولیاء کرام کی, صحابہ کرام علیہم رضوان کی. یہ فیضان مدنی چینل کے ناظرین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے عاشقان صحابہ, عاشقان اولیاء تک پہنچتا ہے. اللہ ہمیں اسی فیضان میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ فیضان ملتا ہے محبت سے اور ان کی محبت میں بیٹھنے والوں سے. کتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ آپ جو کم عمر میں اسلام لائے, اس اسلام لانے کی برکتیں دنیا نے دیکھی, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک وہ حدیثیں پہنچیں. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے بڑی محبت فرماتے تھے, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں شیخین کریمین کے بارے میں اور اپنے اہل بیت کے متعلق کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان کو محبوب رکھ, جو میرے اہل بیت سے محبت کرے, بطور خاص حسنین کریمین سے محبت کریں. تو صحابہ کرام بڑی محبت کرتے تھے, خواہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا دیگر صحابہ کرام, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو منیم بھائی آپ یہ بیان فرمائیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنین کریمین سے محبت کا انداز کیا تھا؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والے اور بالخصوص اہل بیت اطہار سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے, جن میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین بھی ہیں. اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی ان کو ان تمام عظیم ہستیوں سے محبت تھی جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ہیں. جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماذا اعددت لہا, کہ تو نے اس قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تیاری تو کچھ خاص نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے اس مقام ارشاد فرمایا تھا انتا مع من احببتا, کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے اس قول سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا پہلے کبھی خوش نہیں ہوئے تھے,
جتنا آقا علیہ السلام کے اس فرمان نے ہمارے دلوں میں خوشی کو ڈالا کہ قیامت کے دن وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی اب یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جن سے محبت فرماتے تھے خود فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اس فرمان نے ہمیں بڑا خوش کیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہوں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی والہانہ محبت کرتا ہوں, اور کل قیامت کے دن میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گا. یعنی یہاں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت شیخین کریمین سے محبت کا بھی پتہ چلتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. شیخین کریمین کی تو شان ہی نرالی ہے نا. یعنی شیخین دو بڑے صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تو شان ہی بہت بلند ہے. ان سے محبت کیے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی محبت رکھنے والوں میں بیٹھنا نصیب فرمائے. یہ بھی بڑی بات ہے. ہم دعوے تو کریں لیکن جو ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں, جو ان کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں, ان سے دور بھاگیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم کو تو وہ پسند جسے آیا تو پسند. تو ان کی محبت کے نعرے لگانے والوں کے ساتھ بھی آپ بیٹھے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں, امیر معاویہ جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. تو یہ اہل جنت کے چشم و چراغ ہیں اور صحابہ کرام سارے جنتی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان جنت والوں سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں داخل جنت فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے اور بالخصوص شیخین سے محبت کا ایک انداز ہمارے منیم بھائی نے ذکر فرمایا. آصف بھائی آپ سے یہ عرض کروں گا, سرکار سے تو سبھی محبت کرتے ہیں اور ہر ایک کی محبت کا انداز نرالا ہوتا ہے, تو ان کا کیا انداز تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں, محبت کی جو سب سے بڑی دلیل امام اہل سنت واہ واہ واہ, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, امام عشق و محبت, آپ جو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ عشق رسول کی سب سے بڑی دلیل اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار اس کئی انداز سے کرتے ہیں, مختلف انداز سے محبت کا اظہار ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے وضو کے لیے سامان فراہم کرنا, اللہ اکبر, اللہ, ٹھیک ہے, اب وضو کے لیے پانی پیش کرنا یا اور جو دیگر لوازمات تھے ان کا اہتمام کرنا, یہ آپ صبح صبح شروع کر دیتے تھے. یہ بھی مطلب صبح صبح اندھیرے, صبح اندھیرے, یعنی آپ دیکھیں اس کو, اور اس بندے کو اور پہلے اٹھنا ہوگا بے شک, بالکل, کہ جو کسی کی خدمت کر رہا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور آپ تہجد پڑھنے کے بعد آپ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کبھی تھوڑا سا آرام بھی فرماتے, تھوڑا لیٹ جاتے مگر سوتے نہ, یا کبھی آرام بھی کرتے تو اٹھتے اور وضو فرما کر مسجد تشریف لے جاتے. اب اس موقع پر وضو کے لیے اہتمام کرتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو یہ آپ کا معاملہ کہ یہ خدمت بجا لاتے, دوسرا امی جان انہیں مختلف کھانے بنا کر دیتی اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاتے, حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. اچھا, نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے کام جو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے, آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے آخری نبی جن کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, اور وہ انبیاء کے سردار بھی ہیں. اب ان کی خدمت کرنا, ان کی اطاعت کرنا, اور ڈائریکٹ حکم مل رہا ہے اور ڈائریکٹ بجا لا رہے ہیں, یہ بھی اعزاز کی بڑا, کتنا بڑا اعزاز ہے یہ, کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوش نصیبی پہ ہم قربان. اللہ اکبر. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام کو ایک کام آپ کو کہہ دیتے. ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہیں, نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ جاؤ ایک کام کر کے آؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا, وہ کام کر کے آیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو امی جان نے پوچھا کہ اتنا لیٹ کیوں آئے, تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک کام سے گیا تھا. تو ان کی والدہ نے کہا کس کام سے گئے تھے؟ ہوتا نا, ماں پوچھ رہے تھے بھی کس کام سے گئے تھے. کہا کہ یہ نہیں بتاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا, کسی کو بتانا نہیں. اللہ. تو جب انہوں نے یہ کہا نا تو امی جان بھی سبحان اللہ, کیا بات, کیا درس دیا, پیغام کیا دیا
کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نے تمہیں منع کیا ہے خبردار کسی کو مت بتانا، واہ واہ واہ، کسی سے یہ نہیں کہنا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا حضرت انس نے، اگر میں دنیا میں کسی کو یہ راز بتاتا تو تم ہوتے، لیکن میں تمہیں بھی نہیں بتا رہا، اللہ اکبر، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ راز مجھے بتایا۔ واہ واہ واہ، اب نبی پاک علیہ السلام کی راز کی حفاظت کرنا، اور امی جان کا یہ کہنا، واہ واہ، اب دیکھیں کہ ماؤں کا انداز کیا ہے تربیت کا، کا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی چیز تمہیں حکم دیا ہے، صحیح، اب تمہیں اسے مکمل طور پہ بجا لانا ہے۔ واہ واہ واہ، لیکن ہمارے ہاں انداز کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اب کسی بچے کو کہیں سے پیسے مل جائے نا، 500 روپے ملے اور لا کے امی کو دے، تو امی یہ نہیں کہے گی کہ شرعی مسئلہ نہیں بیان کرے گی، تربیت نہیں کرے گی کہ جس کا ہے اس کو دے کے آؤ، وہ کیا کہے گی، تو بیٹا تو 10 کا نوٹ لے، یہ مجھے دے دے، وہ بھی اپنے پاس رکھ لے گی۔ تو حالات ایسے ہیں، لیکن سب کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہماری جو مائیں ہیں ان کی بھی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی تربیت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوئی، ازواج مطہرات کی صحبت ملی، اور انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو بھی اس طرح سے تربیت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا ایک اور انداز آپ دیکھیں، مختلف ہوتے ہیں محبت کے انداز۔ جی بالکل، نبی پاک علیہ السلام کی اتنی حدیثیں بیان کرنے والے، اتنا قرب، اور ماشاءاللہ چوٹی کے حافظ قرآن بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں، محدث بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں، اتنے زبردست عالم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث جب بیان کرتے ہیں نا، ساتھ ہی فرماتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور یا جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث بیان کر دی کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جیسا کہ، یا جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، کہ جو میں نے تمہیں بات کی ہے یہ بات ایسے ہی ہے، یا پھر اگر میرے لفظ اس میں شامل ہو گئے تو سمجھ لو کہ اسی جیسی بات ارشاد فرمائی، یعنی احتیاط کی ایک صورت ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کرنی ہے تو اس میں احتیاط کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، شریعت اور دین کا تقاضا ہے۔ ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حدیث پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی قول بیان کریں تو اس میں احتیاط کو پیش نظر رکھیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کس قدر احتیاط فرماتے تھے۔ بالکل بالکل، اس میں یہ بھی سیکھنے کو ملا نا آصف بھائی کہ بعض لوگ مطلب اس طرح جری ہوتے ہیں کہ ہر بات کو حدیث کہہ دیتے ہیں، یا بعض تو یہاں تک کہہ دیتے قرآن پاک میں آیا ہے، حالانکہ اگر ان سے پوچھ لیا جائے بھائی قرآن پاک میں کون سی آیت ہے تو غالباً وہ نہ بتا سکیں۔ اسی طرح بات بات پر جب تک مدنی چینل کے ناظرین، یہ تربیت ہے ہماری، اور ان کی سیرت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی ماشاءاللہ، ضمناً یہ بات آئی کہ اگر آپ کو کوئی کسی کی طرف سے کوئی قول پوچھتا ہے، کوئی بات پوچھتی ہے، تو اس کو فوراً آپ حدیث نہ کہیں جب تک کہ آپ کو 100% پتہ نہ ہو، وگرنہ وہ وعید شدید ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دین کے متعلق اتنا کچھ زیادہ پڑھا نہیں ہوتا، وہ 2-4 بندوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو وہ علم کل تو عقل کل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں، اور پھر جو وہ مطلب دین کے بارے میں بولتے ہیں مطلب آسمان و زمین کے قلابے ملا لیتے ہیں، اور ان کو مطلب احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ علماء کرام جو چوٹی کے علماء تھے، یعنی جن کا علم، جن کی توتی بولتی تھی، جو علم میں ید تولہ رکھتے تھے، جن کا نام تھا، وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر ان کو فی الحال کوئی مسئلہ مستحضر نہیں ہوتا تو بولتے بھائی کتاب دیکھ کے بتائیں گے۔ اب پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، او کما قال علیہ السلام، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احتیاط کے پیش نظر حدیث بیان کرنے کے بعد بولا جاتا ہے کہ اگر مجھ سے حدیث بیان کرنے میں کوئی لفظ رہ گیا ہو جو اس حدیث میں نہ ہو تو احتیاط کے پیش نظر یہ بول دیا جاتا ہے کہ بھئی جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دیکھیں کہ یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جو براہ راست صحبت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف تھے، لیکن احتیاط کا پہلو کتنا زبردست تھا۔ ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ جب تک کہ لوگ شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، بھائی نماز نہیں ہوئی، بھائی کوئی مسئلہ ہوا اور ان کے سامنے کوئی مسئلہ، نماز ٹوٹ گئی، حالانکہ نماز نہیں ٹوٹی ہوتی، اس طرح کے مسائل اکثر لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کافی شعور بھی آ گیا مدنی مذاکروں کی وجہ سے۔ امیر علیہ سنت بہت تربیت فرماتے ہیں، آپ خود امیر علیہ سنت کو دیکھیں جن کی پوری زندگی یوں کہیں کہ 70+ ہیں امیر علیہ سنت، آپ کا مدنی مذاکروں کا سلسلہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے، اور
اب بھی مطلب آپ کی ایک کیفیت ہے کہ آپ مفتیان کرام کو ساتھ بٹھاتے ہیں، مفتی حسان صاحب ہوتے ہیں یا اہل علم ہوتے ہیں، احتیاط کی ایک صورت ہے. منیم بھائی کیا کہیں گے اس پر؟ جی بے شک یہ تو لازمی طور پر ہے، اور بالخصوص ہمارے ہاں جو عوام میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی بات اپنی طرف ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جی، یعنی تمہارے بڑے کوئی امام اعظم تھے یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، نہیں جی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. غلط کیسے بھی ہوتا ہے؟ ہاں بھائی بڑوں سے سنا ہے، وہ بڑے عمر کے اندر تھے، علم کے اندر تو نہیں تھے. جیسے شوہر نے جو ہے وہ صراحتاً 3 طلاقیں دے دی ہیں، چلو کوئی بات نہیں سلو کر لو، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا. یعنی ایک ایسے معاملات جہاں پر یعنی لازمی طور سے بات ہے کہ وہ چیز حرام ہو چکی ہے، پھر اس کو حلال قرار دے دینا یا اس طرح کے جملے کہہ دیے جاتے ہیں، اور بہت ساری ہمارے ہاں مشہور باتیں ہو جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بڑوں نے یہ کہا. لیکن جب تک کسی اہل علم کی صحبت میسر نہ ہو یا جب تک کسی اہل علم سے رابطہ نہ کر لیا جائے، بندہ اپنی طرف سے کوئی رائے قائم اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بھائی یعنی جو ہمارے ملنے والے ہوتے ہیں، ان کو مسائل بتانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. وہ بیچارے اتنا دین کے متعلق جانتے نہیں ہیں، تو ایسوں کو کیا بولیں گے بھائی مسائل بتانے کا شوق ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ مسائل بتانے کا شوق ہو یا کسی بھی چیز کا شوق ہو، جب تک اس چیز کے ماہر کے پاس بندہ نہیں بیٹھے گا، تربیت حاصل نہیں کرے گا، تب تک اس فن کے اندر تھوڑی بہت بھی بندے کو معلومات نہیں آ سکتی. جب بندوں کے ساتھ بیٹھے گا جو اہل علم حضرات ہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے علم نصیب. یا اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں بھائی، آپ علم دین حاصل کریں. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے مسائل بتانے کا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی درس حدیث دوں تو میں بھی درس تفسیر دوں، قرآن پاک کا درس دوں، تو آپ کو بھی اجازت ہے، آپ درس نظامی میں پہلے داخلہ لیں، علماء کرام کی زیر نگرانی آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، علم دین حاصل کریں، پھر آپ بھی دین کا علم پہنچائیں. وگرنہ جس مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں یا جو مسئلہ آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اس کی تصدیق کروا لیں کسی مدنی اسلامی بھائی سے، یا دارالفتہ ہمارے الحمدللہ موجود ہیں، مفتیان کرام سے اس کی تصدیق کر لیں، تو انشاءاللہ یہ علم دین کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، آپ صاحب کرامت صحابی رسول ہیں اور آپ کی کرامت بھی ظاہر ہوئیں، تو ان کرامتوں میں سے ایک کرامت کا ذکر ہمارے منعم بھائی اگر فرمائیں تو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا تذکرہ تو ملتا ہے، ان میں سے ایک کرامت تو یہی بڑی مشہور کرامت ہے کہ آپ کا جو باغ تھا وہ سال میں جو ہے وہ 2 بار جو ہے وہ لگا کرتا ہے. کھجوروں کا باغ حالانکہ مشہور ہے کہ سال میں ایک ہی بار جو ہے پھلتا پھولتا ہے، لیکن آپ کے باغ کی یہ شان تھی کہ وہ سال میں 2 بار جو ہے وہ آپ کے یعنی کھجور کے باغ میں 2 بار جو ہے وہ پھلتا تھا. اور اسی طرح آپ کے جو کھجوریں تھیں آپ کے باغ کی، ان میں مشک کی خوشبو کا آنا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی کے باغ کی کھجوروں میں اس طرح کی خوشبو آئے. اور اس طرح ایک کرامت آپ کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، جو آپ کا باغبان تھا وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا قبلہ بڑا شدید قحط ہے اور بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خادم سے فرمایا کہ ذرا دیکھو بادل آئے ہیں یا نہیں. تو وہ گیا، اس نے کہا ایسا تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. دوسری بار بھی آپ نے اس طرح فرمایا. تیسری یا چوتھی بار جب آپ نے خادم کو بھیجا تو اس نے آ کر بتایا کہ ہاں اب ایک جو ہے وہ پرندے کے پر کے برابر جو ہے وہ بادل کا ٹکڑا آیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ زوردار بارش ہوئی. پھر آپ نے اس سے ارشاد فرمایا ذرا اپنے گھوڑے پہ جا کر چکر لگا کے آؤ کہ یہ بارش کہاں کہاں تک ہو رہی ہے. تو وہ گیا اور پھر واپس آیا اور بتایا کہ فلاں فلاں محل تک یہ بارش ہو رہی ہے، اس سے آگے یہ بارش نہیں ہو رہی. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اچھا ہوا. اب یہاں پر علماء کرام نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا، یعنی یہ پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ ذرا چکر لگا کے آؤ کہ کہاں کہاں تک بارش ہو رہی ہے. تو علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں پر آپ تھے وہاں شدید قحط تھا، لیکن جہاں آپ نہیں تھے جو دیگر جگہیں تھیں وہاں پر بارش پہلے ہو چکی تھی. اب اگر وہاں پر مزید بارش ہوتی تو نقصان کا اندیشہ تھا. یہاں پر بارش کا ہونا فائدہ مند تھا اور وہاں پر بارش کا ہونا نقصان کا سبب تھا. اس لیے جو آپ نے دعا مانگی تھی نا، اس دعا کے صدقے میں وہاں تو بارش ہوئی جہاں بارش کی حاجت تھی، لیکن اس جگہ پر بارش نہ ہوئی جہاں پر بارش کی حاجت تھی. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فضان نماز میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کرامت کو. اور اس سے جہاں یہ سبق ملا کہ ان کی کرامت ہے، ان کی عظمت ظاہر ہوئی، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. تو صحابہ کرام کا کتنا پختہ یقین تھا اس فرمان الہی پر کہ آپ نے اس فرمان پر عمل کیا. اور کئی بزرگان دین کے بارے میں آتا، خود نبی کریم علیہ السلام بھی. اور جب کوئی ایسا کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے. اور کئی بزرگوں کا، ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک خاتون آئی کہ ہمارے جو ہے نا وہ بلا وجہ بادشاہ نے جو ہے وہ سپاہیوں کو بھیج کے میرے جو ہے وہ شوہر کو قید میں ڈال دیا ہے، آپ بس جلدی سے میری مدد کریں اور آپ کی سفارش کریں. تو آپ نماز میں مصروف ہو گئے.
وہ خاتون پھر آئیں، پھر آ کے یہی کہا. جب 3 مرتبہ وہ آ چکی تو آپ نے پھر سلام پھیرا اور کہا کہ بھائی میں تیرا ہی کام کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کروں گا. فرمایا کہ جاؤ، وہ چھوٹ گیا ہوگا. تو جب وہ جا پہنچی گھر تو دیکھا کہ وہ شوہر گھر آ چکے تھے. تو یہ دیکھیں کہ نماز واقعی بڑی زبردست عبادت ہے. اور ہمارے اسلاف بزرگان دین، خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں. اور یہ صوفیوں کا یہ قول ہے، کن لہو کانا لنا، ہم اللہ کے ہو گئے، اللہ ہمارا ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے تو رب العالمین ان کی دعائیں جلد قبول فرماتا ہے اور ان کی کرامتوں کی صورت میں انہیں ظاہر بھی کر دیتا ہے. پھر اس میں آصف بھائی انسان کا اپنا توکل اللہ کی ذات پر، یعنی یقین محکم کہ میرا رب مدد کرنے والا ہے اور وہ اسباب مہیا کرتا ہے جہاں سب اسباب بظاہر ختم ہو جاتے ہیں. تو توکل اللہ کی ذات پر ہو اور پھر عبادت بذا. اب ہماری عبادت میں تو حساب کتاب بھی ہو رہا ہوتا ہے، ادھر کے خیالات. بلکہ ایک نے تو مجھے بتایا یہ امام صاحب کہ جو خیالات مجھے نماز کے باہر نہیں آتے وہ بھی نماز میں آتے ہیں. میں نے کہا آپ لاہور شریف کی کثرت کریں اور کوشش کریں دل جمعی کی. اور وہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اتنا گمان کر لے، اتنا یقین کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک درجہ ہے. تو دیکھیں وسوسے تو ضرور آتے ہیں اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. ایک بندہ مومن کے پیچھے شیطان اس کو وسوسے، اس کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، لیکن بندہ اس کو جھٹکتا رہے. اوراد و وظائف کے ذریعے نماز پڑھنے میں بھی دشواری بعض اوقات ہوتی ہے. جو نئے نئے نماز شروع کرتے ہیں ان کا دل نہیں لگتا بعض اوقات مسجد میں یا نماز میں دل نہیں لگتا، لیکن وہ ان کو یہی حکم ہے کہ وہ کنٹرول کریں، دل جمعی کے ساتھ وہ کوشش کرتے رہیں. جب وہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک دن آئے گا شیطان رسوا ہوگا، پھر آپ کا نمازوں کے بغیر دل نہیں لگے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. اور توکل کی اپنی اہمیت ہے اور اللہ کی ذات پر توکل. اور یقیناً ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے نا منیم بھائی، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بھروسہ ہے ہمارے پر. جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے نماز ہی چھوٹتی ہے. او کہیں سب کے پاس جا کے جب سب سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر کہیں جا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ پریشانی آنے سے پہلے بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوں، پریشانی آنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا یہ تو مسلمان کا، ایک مومن کا جو ہے وہ شعار ہونا چاہیے. اس کی علامت بھی ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے عمل میں جو ہے وہ نمایاں طور پر ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی بزرگان دین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر توکل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری پریشانیاں بھی دور فرما دیتا ہے، ان کی مشکلیں بھی آسان فرما دیتا ہے. تو کوئی بھی مسئلہ ہو، بندہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ بھی کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ اس کے تمام بگڑے کام جو ہے وہ سنور جائیں گے. ساتھ آپ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں کچھ ملتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وصیتیں کی ہیں، مختلف وصیتوں کا تذکرہ ملتا ہے. آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں سے ایک جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے کا بال مبارک آپ کے پاس تھا، اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو اس بال مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی آپ کے ساتھ کیا گیا. اور اسی طرح ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سی ایک لاٹھی ٹکڑا تھا، وہ آپ کے پاس تھا. تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے تو اس لاٹھی کو میرے کفن میں رکھ دینا. اور اسی طرح آپ نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ جب مجھے کفن دیا جائے تو میرے کفن پر جو ہے وہ والی خوشبو لگائی جائے جس خوشبو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ ملا ہوا تھا. کیونکہ یہ آپ کی شان ہے اور آپ کا یہ خاصہ بھی تھا کہ آپ کے پاس اور آپ کے گھر میں وہ خوشبو جو ہے وہ موجود ہوا کرتی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ ملا ہوا ہوتا تھا. کیونکہ آقا علیہ السلام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیلولہ فرماتے تھے، یعنی نماز ظہر کے بعد کچھ دیر ان کے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ چمڑے کا بستر لگا دیا کرتے تھیں. آقا علیہ السلام محو استراحت ہو جایا کرتے تھے اور گرمیوں کا عالم ہوا کرتا تھا، آپ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا. حضرت ام سلیم کہتی ہیں میں ایک شیشی لیا کرتی تھی اور آقا علیہ السلام کا مبارک پسینہ اکٹھا کر لیا کرتی تھی اور اس پسینے کو اپنے پاس رکھ لیا کرتی تھی، اور دیگر جو خوشبوئیں وغیرہ تھیں ان کے پاس ان میں آقا علیہ السلام کا مبارک پسینہ جو ہے وہ ملا دیا کرتی تھی. اور اسی لیے پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ملتی ہے کہ میرے کفن کو بھی وہ خوشبو لگانا جس میں آقا علیہ السلام کا مبارک پسینہ ملا ہوا. دنیا کی بہترین خوشبو پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی کتنا پیارا انداز ہوتا ہوگا.
مدنی چینل کے ناظرین آپ ذرا امیجن کریں، تصور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ محبت کا عالم دیکھیے۔ انسان کو عموماً پسینے سے محبت نہیں ہوتی، لیکن یہ میرے آقا کا پسینہ تھا جو دنیا کی تمام خوشبوؤں سے سب سے بہترین خوشبو والا، سبحان اللہ۔ آپ کے مبارک پسینے کو جمع کر لیا جاتا اور دلہنوں کو لگایا جاتا، وہ دلہنیں استعمال کیا کرتی تھیں، اور دلہنیں تو اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ، کیا فرماتے ہیں آصف بھائی؟ مشک و عنبر کیا کروں اللہ اے دوست خوشبو کے لیے، سبحان اللہ، مجھ کو سرکار مدینہ کا پسینہ واہ 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 سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، اللہ اکبر، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے پسینہ کی کیا بات ہے۔ منم بھائی جو واقعہ بیان کر رہے تھے صحیح، کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ جمع کرتی تھی شیشی میں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا صحیح، یہ تم کیوں جمع کر رہی ہو؟ اللہ اکبر، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں جو خوشبو ہے اس میں ہم ملا لیتے ہیں اور پھر اس جیسی خوشبو کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، تو یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ سبحان اللہ، اور حضرت ام سلیم ہوں سبحان اللہ، یا خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، نبی کریم علیہ السلام سے محبت، حضور علیہ السلام کی خدمت، واہ واہ، اللہ رب العالمین نے اتنی برکتوں سے مالا مال کیا اس گھرانے کو۔ اللہ اکبر، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام سے کیسی محبت ہے۔ واہ واہ، ان کے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان سے رنجش بڑھ گئی، تو صحیح، جدائی ہو گئی۔ اللہ پھر ایک اور صاحب سے جن کا نام ابو طلحہ ہے، ان سے اس شرط پہ شادی کی کہ پہلے اسلام قبول کرو پھر میں تم سے واہ، شادی کرتی سبحان ہوں۔ اللہ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر جو ہے وہ آپ کا ان سے نکاح ہوا۔ صحیح، اور بعض روایات میں ہے کہ لوگ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا۔ تو اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی واہ، خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ام سلیم یعنی اپنی امی جان کا نکاح پڑھایا۔ واہ واہ، تو خیر کیا بات، یہ جو ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی نبی پاک علیہ السلام سے محبت منیم بھائی نے بیان کی۔ سبحان اللہ، اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خدمت کرتے ہیں، اور خویدم کا لفظ آتا ہے، چھوٹے خویدم خادم، جی، یعنی کہ ایک ادنا خادم، خود کو ادنا خادم کہتے ہیں۔ اللہ ان کی امی جان بھی ان کو تربیت کے لیے کہتی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کے خویدم ہیں، اللہ یعنی آپ کے ادنا غلام ہیں۔ واہ واہ، ایک ماں بھی تربیت کر رہی ہے سبحان کہ اللہ، حضور کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ واہ واہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک حدیث بیان کی، اس کے بعد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا چہرے کو بیان کیا، حسن کو بیان کیا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جب روز محشر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑے گی تو میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ آپ کا خویدم یعنی ادنا اللہ، غلام حاضر۔ اللہ اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے ایسی محبت کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر کتنی خدمت کی ہے۔ ایک بات عرض کروں، صحیح، ہمارے علی رضا بھائی، ان کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنا رش کرتے ہیں، واہ واہ واہ، امیر اہل سنت، کتنا وقت قرب کے ملا ہوا ہے ان کو، واہ واہ، ولی وقت اور وقت کے اتنے بڑی شخصیت کی جو ہے نا وہ انہیں اتنی قربت اور صحبت ملی ہوئی ہے، صحیح، ہم اس پہ رش کرتے ہیں۔ واہ واہ، تو آپ بلا مثال بلا تشبیہ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام بھی ان کی قسمت پہ رش کرتے سبحان ہیں اللہ، سبحان کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قرب میں ہیں، واہ واہ، اور پھر علم دین بھی سیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، حدیث بھی سیکھ رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے جام جو ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، اور جو قرب الہی کی منازل طے ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ بالاتفاق علماء، صوفیہ، محدثین، مفسرین کا ایک کلیہ ہے کہ جتنا بندہ نبی پاک علیہ السلام سے قریب ہوگا اتنا اللہ پاک سے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر، امی بے شک، جان عرض کرتی ہیں بے شک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، آپ دعا کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی، یا اللہ انس کے مال میں برکت دے، اللہ، انس کی عمر میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے۔ واہ واہ، تینوں دعائیں کیسے ظاہر ہوئیں؟ واہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مال میں برکت ہو گئی، جو میرا باغ تھا سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا، میری اولاد میں برکت ہو گئی۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے اور میرے پوتے اب 100 کے قریب ہو چکے ہیں، واہ واہ، اتنی اولاد، یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ واہ واہ، اور یا اللہ اس کی عمر میں برکت دے، تو آپ کی عمر 103 سال ہوئی۔ سبحان تو اللہ، یوں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کا صلہ دنیا میں بھی واہ ملا، واہ واہ، سبحان یہ تو دنیا میں ہے،
اور ہیں آخرت غلام میں محی الدین بھائی، واہ واہ واہ، آخرت میں صلہ کیا ہوگا؟ اللہ آج کے ایک نعت خواں کہتے ہیں صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، اللہ وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا والا ہوگا۔ ہوگا، کیا شان، پھر حضرت صحابہ کرام کو جو عظمتیں ملیں گی واہ واہ واہ، اس کے تو کیا کہنے، واہ واہ، ان کی عظمتوں میں سے انشاءاللہ ہم عاشقان صحابہ کو بھی حصہ ملے، انشاءاللہ۔ ہم بھی لپٹ جائیں گے کہ حضور ہم بھی آپ کے نام لیوا ہیں، ہم بھی آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہیں، ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلائیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، اللہ پاک ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم بننے کا شوق ہونا چاہیے۔ اور اب اس دور میں خادم نبی کیسے بنیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنانے اور سنتوں کا درس دیتے ہوئے جو زندگی گزارے گا، یقیناً آج بھی اس کو فیضان ملتا ہے، آج بھی وہ کامیابی والی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی صلہ عطا فرماتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کو بڑا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یقین جانیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی بھی خدمت کرتے رہے اور براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بن کر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اب ہمارے ہاں یہ پہلا موقع تو میسر نہیں کہ بظاہر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت اس طرح کر سکے جیسے صحابہ کرام نے کی، لیکن دوسرا موقع ہے اور یہی اس خدمت کے قریب کرنے والا ہے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہ کر کی، کہ حضور کے دین کی خدمت کریں، حضور کے دین کو آگے بڑھائیں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، برائی سے منع کریں۔ یقین مانیں صحابہ کرام کا فیضان بھی ملے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت بھی ملے گی۔ یہ مل گیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں انشاءاللہ وارے نیارے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کا خادم بنائے، دین پر خود بھی استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاریے اور دین کو پھیلانے کی بھی کوشش کیجیے۔ دعوت اسلامی نے یہ دونوں چیزیں الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو مہیا کی ہیں۔ آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، آپ کو علم دین کے جام پلائے جائیں گے۔ درس نظامی میں داخلہ لیجیے، قرآن پاک کا علم حاصل کیجیے، قرآن پاک کی قراءت سیکھیے، قرآن پاک کو حفظ کیجیے، مدرسۃ المدینہ میں آ جائیے۔ آپ عالم بننا چاہتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں آ جائیے۔ آپ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا شعبہ تیار ہے، آپ اس میں اپنی خدمت سر انجام دیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بڑے مصروف ہیں، آپ اپنے مال کے ذریعے خدمت کریں، دعوت اسلامی کو آپ اپنا ڈونیشن دیجیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ دعوت اسلامی تیار کر دے گی اور اس طرح نیک کاموں میں وہ خرچ کرے گی جو آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ تو آپ دین کے کاموں میں مصروف ہو جائیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بڑی خوبصورت زندگی عطا فرمائے گا، جو یہاں بھی سکون والی ہوگی وہاں بھی سکون والی ہوگی۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ کتنا پیارا ماحول ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے اور ان کی مبارک زندگیوں سے ہم اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، جن کے سر یہ سارا سہرا جاتا ہے کہ آپ کی دن رات کی کوشش، شب و روز کی کوششوں کے نتیجے میں آج دعوت اسلامی الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے۔ دعوت اسلامی کا آگے پہنچنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا آگے پہنچنا ہے، صحابہ کرام کی محبت کا آگے پہنچنا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کیا ہے؟ یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں اور دل یہی چاہتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر کرتے رہیں، ذکر خیر ہوتا رہے، ہم سنتے رہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ لیکن وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔